ایوان پاکستان کے کشمیری عوام کے ساتھ ان کے جائز اور اصولی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں جو متعلقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ قومی اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات غیر قانونی قرار۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق ایوان بھارت کے تمام غیر آئینی اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی فورسز کے مظالم اور جرائم کی شدید مذمت، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ انجینئر امیر مقام نے کہا 5 اگست کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا بھارت نے مسئلہ کشمیر پس پش ڈالنے کے لیے پاکستان میں کئی محاذ کھولے۔ ہم نے کشمیر کی جنگ کراچی کی گلیوں میں لڑی۔ کیسی جمہوریت اور یہ کیسی ترقی تھی جسے متعارف کرانے کے لیے بھارت کو جموں و کشمیر کی تمام تر سیاسی قیادت کو قید یا نظر بند کرنا پڑا، لاک ڈاؤن پوری وادی کشمیر میں نافذ کرنا پڑا اور لوگوں کی آمد و رفت پر پہرے بٹھانا اور ان کے بنیادی حقوق غصب کرنا پڑا۔ کشمیریوں کے حقوق پر شب خون مارنے کا بھارتی ظالمانہ اقدام ناقابل قبول۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں دن 10 بجے تک 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یکجہتی کشمیر ریلی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا بھارت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں لگائی پابندیاں ہٹانا ہوں گی، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کو تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا 5 اگست 2019 تاریخ کا سیاہ ترین دن، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ وہ وادی ہے جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ سندھ اسمبلی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا مودی نے مقبوضہ کشمیر میں آئینی حقوق غصب کیے، خطے میں قیام امن مسئلہ کشمیر سے مشروط ہے۔ کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک یکجہتی کشمیر ریلی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے خطاب میں کہا پاکستان کی فتح سے کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا راستہ کھلا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا 5 اگست 2019 کو بھارت نے شب خون مارا، آج ہر سطح پر کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ذوالفقار علی شاہ نے کہا بلاول بھٹو نے پاکستان اور کشمیر کا کیس دنیا کے سامنے لڑا۔ پشاور میں یکجہتی کشمیر پر سیاسی اتحاد کی شاندار روایت۔ صوبائی حکومت کی ریلی میں گورنر فیصل کریم کنڈی کی شرکت۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف سے مل کر ریلی کی قیادت۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے شرکاء سے خطاب میں کہا پاکستان کے عوام اور افواج کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر سیف نے خطاب میں کہا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مودی یاد رکھے ہم نے غاصبوں کو مٹی میں دفن کیا۔ بلوچستان بھر میں کشمیر بنے گا پاکستان کی گونج۔ کوئٹہ سے گوادر تک کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ ڈیرہ بگٹی میں ڈی سی آفس سے پاکستان چوک تک ریلی۔ جعفر آباد میں ڈی سی آفس سے گھنٹہ گھر چوک تک مارچ۔ اوسطا محمد میں آزادی کشمیر کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ کوہلو میں شہریوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، بھارتی مظالم کی مذمت۔ چمن میں قبائل کی مظلوم کشمیریوں کے حق میں ریلی۔ بارکھان، کلات، اتھل، ہب، تفتان، سبی، بولان میں بھی یکجہتی کشمیر ریلیاں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے یک طرفہ خاتمے کو 6 سال مکمل۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کشمیری سراپا احتجاج۔ آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی تقریبات، جلسے، جلوس اور ریلیاں۔ مظفر آباد مرکزی شاہراہ پر کشمیریوں کا بھارت کے خلاف مارچ۔ آزادی چوک میں مودی، راج ناتھ شاہ اور
अजीत डोल के पुतले नजर आतिश, आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन कायद-ए-आज़म लॉज तक मार्च, शुरका की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मीरपुर, भिम्बर, रावलाकोट, बाग, कोटली और वादी नीलम में भी रैलियां। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की जिदोजहद जारी रखेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी UN करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर-ए-आज़म का FBR इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करके मुस्तकिल निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लाहात के नतीजे में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा काबिल इत्मीनान है। विफाकी हुकूमत और वो खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कस्टम्स क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का यकसा और मौसर निफाज यकीनी बनाया जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इदारा जाती कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। अदालती फैसलों के जरिए माजी में पार्लियामान की बेतौकीरी की गई। सियासतदानों को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक भयानक तारीख है। हमें मिलकर बंद कमरे में बैठना होगा और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। आए झूठी FIRs खत्म करने से शुरू करते हैं। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के साथ साजिश होने जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरकज पसंद जहनीत ने 18वीं तरमीम और इख्तियारात की मुंतकली को शुरू दिन से तस्लीम नहीं किया। 15 साल से नया NFC अवार्ड नहीं आया। आइन के मुताबिक 5 साल से ज्यादा कोई पुराना NFC नहीं चल सकता। मौजूदा अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। नया NFC अवार्ड कम नहीं करने देंगे। तमाम टैक्स सूबे जमा करें। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में बड़ी कमी, बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक तवानाई का गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम हो गया। गर्दिशी कर्ज 2300 अरब से कम होकर 1600 अरब रुपए पर आ गया। बिजली नुकसानात में कमी और डिस्कोस की वसूलियां बेहतर होने से गर्दिशी कर्जा कम हुआ। IPP से मुआहदों पर भी बचत होना शुरू हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 1,43,000 का संगे मील उबूर। 1,43,253 की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स में 1,054 पॉइंट्स का इजाफा। 1,43,106 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता, 282 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय करेंसी कदर खोने लगी। भारतीय रुपए के मुकाबले में डॉलर 19 पैसे महंगा हो गया। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। ट्रंप की भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी। अमेरिकी सदर ने कहा, इंडिया रूसी तेल ओपन मार्केट में बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं, इसलिए भारत पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला किया है। भारतीय मसनूआत की अमेरिका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25% टैरिफ आयद कर रखा है। बढ़ती महंगाई फन्ने पहलवानी को भी ले डूबी। दूध, बादाम, गोश्त, देसी घी और फल, ऐसी खुराकें अब हुई ख्वाबो ख्याल। हुकूमती अदम तवज्जही और महंगाई से गुजरांवाला के अखाड़ों में वीरानी। पहलवान खुद महंगाई के हाथों चारों शान चित हो गए। पहलवानों का हुकूमत से रिवायती कुश्ती को बचाने के लिए सरपरस्ती करने का मुतालिबा। मुल्क भर में मॉनसून का छठा स्पेल। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे। रावलपिंडी में कमरे की छत गिरने से 17 साला लड़की जाँ बहक। तरबेला डैम 94% और मंगला डैम 61% भर चुका। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। खवातीन से ज्यादती के मुकदमे की तहकीकात कौन करेगा? लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया।
خواتین سے زیادتی کی تحقیقات جنسی جرائم سے متعلق خاتون ٹرینڈ آفیسر ہی کر سکتی ہے۔ متاثرہ خاتون کے کیس کی تحقیقات جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے کرانے کی درخواست مسترد۔ یاسمین بی بی کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے خواتین اور بچوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے اینٹی ریپ ایکٹ کی قانون سازی کو تاریخی قرار دے دیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکی میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ٹرکش آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔ ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے ترک وزیر دفاع، چیف آف جنرل سٹاف اور کمانڈر ٹرکش نیوی فلیٹ سے ملاقاتیں کیں۔ مشترکہ مشقوں اور تربیتی صلاحیتوں کے فروغ پر زور دیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے استنبول نیول شپ یارڈ کا بھی دورہ کیا۔ اور بھارت کے خلاف فتح پر پوری قوم ملی جوش و جذبے سے سرشار۔ مارکہ حق تھیم کے تحت جشن آزادی کی بہار، پولو گراؤنڈ کوئٹہ میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریب۔ بلوچستان کانسٹیبلری اور پاک آرمی میں پولو میچ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بھی پولو میچ اور گھڑ سواری کے مقابلے دیکھے۔ فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔